السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج اہم ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے، اس بینچ کے آج جو آبزرویشن ہے اور جو فیصلہ ہے، ان کی جو آج ہدایات ہیں، اس نے NRO-2 کا بھرکس نکال دیا، اڑا کے رکھ دیا اس کو۔ اور اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ترامیم کے ذریعے مفادات حاصل کیے، اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے چھڑوایا اور اربوں روپے ہضم کر گئے، ان کی خیر نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی خوشیاں منا لیں لیکن یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ، میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا اور آرڈر کیا دیا۔ اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس، بڑا اہم اجلاس پاکستان کے کور کمانڈرز کا۔ اس میں جو امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی داخلی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس سمت بڑھ رہا ہے جس میں آگے جا کے الحمدللہ پاکستان کو ضرور سیاسی استحکام ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ایک بائسڈ آدمی ہے اور الیکشن کمیشن تعصبات پر مبنی فیصلے کرتا ہے اور فیورٹزم کا مظاہرہ کرتا ہے، آج پھر دوبارہ وہی ہوا، اور سندھ حکومت کی درخواست پر بلدیاتی الیکشنز جو سندھ میں ہونے تھے ان کو پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صرف 4 دن رہ گئے تھے ان الیکشنز میں اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت جائے گی، نظر آ رہا تھا کہ آئندہ جو میئر ہے کراچی کا وہ پی ٹی آئی سے بنے گا، لیکن الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن پر آج میں ویلاگ کروں گا۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں۔ اس میں آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے نیب کے جو بھی ریفرنسز واپس ہوئے ہیں، جن افراد کے متعلق یہ ہوئے ہیں، ان سب کے نام طلب کر لیے ہیں۔ ان کے خلاف جو بھی ایویڈنس تھا، جو بھی کمپلینٹس تھی، ابھی تک جو بھی انکوائری ہوئی تھی، اس کا سارا ڈیٹا اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے اس کو سیل کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ جو انکوائریاں بند ہوئی ہیں، جو ریفرنس واپس ہوئے ہیں، اب ان کی جو آگے کون سے محکموں میں یہ جائے گا، اور اس ساری یہ جو کاروائی ہوئی ہے جو کرپشن کی، اس کو کس طریقے سے آپ فردر پروب کریں گے اگر نیب کی ترامیم کے بعد ان لوگوں نے کوئی ریلیف حاصل کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جو بھی انکوائری ہوئی، جو بھی ایویڈنس ہے، وہ سب محفوظ کر لیا گیا۔ وہ ایویڈنس ضائع نہیں ہوگا، وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں نہیں جائیں گی، اور اگر یہ جو ریفرنس ہے، یعنی یہ جو کیس ہے، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، اگر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ کرتا ہے کہ یہ گروپ سپیسیفک ہیں، یہ پرسن سپیسیفک ہیں، اور اس کا کسی نے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو کرپشن سے بچانے کے لیے اس کو قانون کا حصہ بنایا تھا، اور یہ قانون کالعدم قرار دیا جاتا ہے اگر، تو پھر جن لوگوں نے بھی ریلیف لیا وہ سارے کے سارے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر یہ کیسز واپس ہوئے ہیں تو جو ان کا جو انویسٹیگیشنز تھی، جو فائنڈنگز تھیں، جو وٹنسز ہیں، جو ایویڈنس ہے، وہ کہیں سارے کا سارا ضائع نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو محفوظ کر لیا ڈیجیٹائز فارم میں، یہ آرڈر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو آج NRO-2 جن لوگوں نے اپنے آپ کو دیا، جن کی مدد سے دیا، ان کا بھرکس نکال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ NRO-2 سپریم کورٹ آف پاکستان اٹھا کر اسے سمندر میں پھینکے گی، اور یہ جو اپنے آپ جنہوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، یہ اپنے اس قانون کی مدد سے اپنے ریفرنسز ختم کرائیں، یہ سب فارغ ہوئے ہیں، جس میں اب تو زرداری صاحب بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے آ کے، اور یہ نواز شریف اور یہ سب، نواز شریف نے بھی دی ہوئی ہے درخواست کہ اس کا بھی نام نکالا جائے اس سے۔
تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. پاکستان میں احتساب کے قانون کے حوالے سے، احتساب کے عمل کے حوالے سے یہ بہت اچھی خبر ہے. تو عدالتیں شاید NRO2 جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکنے والی ہیں. اب آ جائیں جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بیان دیا، بڑا اس میں شور ہے. پاکستان کو ایک خطرناک ملک قرار دیا ہے، پاکستانی قوم کو ایک خطرناک قوم قرار دیا ہے، پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں. تو اس کو پہلے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کور کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جناب یہ مقصد ایسا نہیں ہے. جو بائیڈن تو ایک پراسپرس پاکستان چاہتے ہیں، ایک جمہوری پاکستان چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس چیز کو پاکستانی میڈیا میں بڑے طریقے سے پلے اپ کروایا انہوں نے، ہماری سیاسی حکومت نے. لیکن آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث ہوئی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں انہوں نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے اور جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بہت سیکیور ہے. اور اس حوالے سے اگر کوئی تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے، تو پاکستان کی مسلح افواج نے اس کو بالکل مسترد کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج پوری دنیا کو دیا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے یہ جو کیا سرائیاں ہیں یہ نامناسب ہیں، اور یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر مکمل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور یہ بالکل سیفٹی کے لحاظ سے فول پروف ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی اس کا لیکیونہ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اسٹرانگ میسج دیا ہے آج ISPR نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے کور کمانڈرز نے. اس سے پہلے سیاسی حکومت سوچ و بچار میں مصروف رہی، اس کا ریبٹل تو انہوں نے بھی دیا، لیکن اتنی شدت سے، اتنی آپ سمجھیں کہ وضاحت سے، ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز میں، بلیک اینڈ وائٹ میں جو جواب دیا ہے وہ آج پاکستان کی مسلح افواج نے یہ جواب دیا. اب آ جاتے ہیں کراچی پہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ. آپ کے سامنے ہے 2 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں، ایک کرنگی کی اور ایک ملیر کی. سڑک کے ایک طرف ایک حلقہ تھا، دوسری طرف دوسرا حلقہ تھا، اور ایک حلقہ جس میں MQM کا امیدوار تھا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے کوئی گڑبڑی کرنے کی کوشش نہیں کی. وہاں پر تو عمران خان جیت گیا تقریباً 32,000 ووٹوں سے. 50,000 سے زیادہ ووٹ ان کو ملے اور MQM کو ملے 18,000. لیکن ملیر کا علاقہ وہاں پر عمران خان کو 10,000 ووٹوں سے ہرایا گیا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کراچی کی پولیس ہے اس کو یہ کہا ریپورٹڈلی آصف زرداری نے اور مراد علی شاہ نے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہر قیمت پر یہ سیٹ چاہیے، ٹھپے لگا کے، لوگوں کے سر پھوڑ کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہ سیٹ تو انہوں نے لے لی. لیکن ان کو اندازہ ہو گیا. اور ویسے بائی دا وے اگر آپ نتائج دیکھیں تو جو ارلی ریزلٹس تھے اس میں عمران خان اس حلقے میں بھی 2-3 ہزار ووٹوں سے آگے تھے. لیکن پھر اچانک ایسا چمتکار ہوا کہ اچانک پھر ووٹ عبدالحکیم بلوچ کے بڑھنے شروع ہوئے اور آصف زرداری کو وہ الیکشن زبردستی ہروا دیا گیا جھوٹ کی بنیاد پر. یعنی بھٹو خاندان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھٹو کے وارث، انہوں نے جو کام کیا، اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ توبہ کرے. آج جتنی تکلیف میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کی روح ہوگی نا، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکتا ہو. تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے آج الیکشن ملتوی کر دی ہے. 4 دن رہ گئے تھے الیکشن میں اور انہوں نے الیکشن ملتوی کر دی ہے، جبکہ ضمنی انتخابات ملتوی نہیں ہوئے تھے. تو بڑا یہ افسوسناک. اور اس پہ ان علاقوں میں جہاں پر ملتوی ہوئے وہاں پر کوئی فلڈ نہیں ہے. یہ شہری علاقے ہیں، مثلا کراچی میں کون سا فلڈ آیا؟ لیکن کیونکہ میئر کراچی جو ہے وہ PTI کا بہت زیادہ جو وہاں پر وائبز آ رہی تھیں، ووٹر سٹینڈنگ جو آ رہی تھی کہ پہلی دفعہ یہ ہونا تھا کہ میئر PTI کا بن سکتا تھا، لیکن بھاگ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن ابھی تک کی یہی خبر ہے. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.